بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں عقیدہ ہے، عقیدہ نمبر 22۔ انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ انبیاء کرام تمام مخلوق سے افضل ہیں، یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے بھی افضل ہیں، یعنی فرشتوں میں جو فرشتے رسول ہیں نا، ان فرشتوں سے بھی افضل ہیں۔ ٹھیک ہے، تو انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں، جیسا کہ سورہ انعام میں ہے وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان تمام کو تمام عالموں پر فضیلت بخشی۔ تو انبیاء کرام تمام مخلوق یہاں تک کہ رسول ملائکہ سے افضل ہیں۔ ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ولی کتنے ہی بڑے مرتبے والا کیوں نہ ہو، وہ کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں مسلمانوں کا اجماع ہے کہ کوئی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی کے ہمسر یا افضل جانے وہ بالاجماع کافر مرتد ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا مرتبہ انبیاء بنی اسرائیل یا کسی نبی سے بالا یا برابر ماننا واجب درکنار کفر خالص ہے۔ تو ولی کتنا ہی بڑے مرتبے والا ہو کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ جو کسی غیر نبی کو کسی نبی سے افضل یا برابر بتائے کافر ہے۔ عقیدہ نمبر 23 ہے نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین ہے بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ جتنے بھی فرائض ہیں ان سب کی اصل، ان سب کی جڑ جو ہے وہ نبی کی تعظیم ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب یعنی جھٹلانا ان کو کفر ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، جیسا کہ قرآن عظیم میں نبی کی تعظیم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت سے مقدم رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم ایمان لاؤ اللہ اور اللہ کے رسول پر، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور توقیر کرو اور تعظیم کرو، صبح و شام اللہ کی پاکی بولو یعنی نماز پڑھو۔ تو آپ اس میں دیکھیں، اس میں سب میں مقدم جو ہے ایمان کو رکھا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، تاکہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، و رسولہ اور اس کے رسول پر۔ ٹھیک ہے، تو سب میں مقدم ایمان ہے، پھر اس کے بعد میں تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب میں مقدم ایمان کہ بے اس کے تعظیم رسول مقبول نہیں، اور اس کے بعد تعظیم رسول ہے کہ بے اس کی نماز اور کوئی عبادت مقبول نہیں۔ یوں تو عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ تمام جہان ہے، تمام جہان اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں سب لوگ، مگر سچا عبداللہ، سچا اللہ کا بندہ وہ ہے جو عبد مصطفیٰ ہے، یعنی کہ غلام مصطفیٰ ہے، ورنہ اگر وہ عبد مصطفیٰ نہیں ہے تو عبد شیطان ہے۔ نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے۔ کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف کے اندر فرماتے ہیں غرض انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام الی یوم الدین میں سے ہر نبی ہر رسول بارگاہ عزت جل مجدہ میں بڑی عزت و وجاہت والا اور اس کی شان بہت رفیع، و لہذا ہر نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل جملہ فرائض ہے،
اور ان کی ادنا توہین مثل سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کفر قطعی، ان میں سے کسی کی تکذیب و تنقیص، کسی کی اہانت، کسی کی بارگاہ میں ادنا گستاخی ایسے ہی قطعاً کفر ہے جیسے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جناب پاک میں گستاخی اور دریدہ دہنی والعیاذ باللہ تعالی۔ تو نبی کی تعظیم فرض عین بلکہ اصل تمام فرائض ہے، کسی نبی کی ادنا توہین یا تکذیب کفر ہے۔ عقیدہ نمبر 24 ہے حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر یعنی واضح ذکر، کھلا ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جیسا کہ سورہ مؤمن میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بے شک ہم نے تم سے پہلے کتنے ہی رسول بھیجے کہ جن میں کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے ہمارے حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے، بعض کا صریح ذکر قرآن مجید میں ہے اور بعض کا نہیں، جن کے اسماء طیبہ بالتصریح یعنی واضح طور پر قرآن مجید میں ہیں وہ یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضور سید المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عقیدہ نمبر 25، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں ہے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، بے شک عیسیٰ کی مثل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسی ہی ہے جیسی کہ آدم کی مثل ہے، آپ کی مثال ہے۔ خلقہ من تراب، ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، مطلب جس طرح سے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا بغیر ماں باپ کے، ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے بغیر ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا، اپنا خلیفہ بنایا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے کہا فرشتوں سے بے شک میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کی مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا، تمام اسماء و مسمیات کا دیا۔ اسماء یعنی ناموں، مسمیات یعنی وہ چیزیں جو ان ناموں سے پکاری جاتی تھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام اسماء و مسمیات کا یعنی تمام ناموں کا اور ان ناموں سے پکارے جانے والی تمام چیزوں کا علم دیا، جیسا کہ سورہ بقرہ میں ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بے ماں باپ کے مٹی سے پیدا کیا اور اپنا خلیفہ کیا اور تمام اسماء و مسمیات کا علم دیا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کے از قسم جن تھا
مگر بہت بڑا عابد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، با انکار پیش آیا، یعنی انکار کے ساتھ پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا، تو انہوں نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، کانا من الجن، جو کہ جن میں سے تھا، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ تو ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کے از قسم جن تھا، یعنی جن کی قسم سے تھا، مگر بہت بڑا عابد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، وہ انکار پیش آیا، یعنی انکار کے ساتھ پیش آیا، اس نے انکار کیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا لقب جو ہے وہ خلیفۃ اللہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خلافت سے سرفراز فرمانے کا ارادہ فرمایا، تو اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان میں ایک مکالمہ ہوا تھا، ٹھیک ہے؟ اس مکالمے کو آپ کے سامنے اختصاراً رکھتے ہیں، بڑا تعجب خیز مکالمہ ہے، آپ اس کو سنیں، انشاءاللہ اچھا لگے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، جو میرا نائب بن کر زمین میں میرے احکام کو نازل کرے گا۔ فرشتوں نے عرض کی اے باری تعالیٰ، کیا تو زمین میں ایسے شخص کو اپنی خلافت و نیابت کے شرف سے سرفراز فرمائے گا جو زمین میں فساد برپا کرے گا اور قتل و غارت گری سے خون ریزی کا بازار گرم کرے گا؟ اے خداوند، اس شخص سے زیادہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں، ہم ملائکہ کی جماعت ہیں، کیونکہ ہم ملائکہ نہ زمین میں فساد پھیلائیں گے نہ خون ریزی کریں گے، بلکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری سبوحیت کا اعلان اور تیری قدوسیت اور پاکی کا بیان کرتے رہتے ہیں، اور تیری تسبیح، تیری تقدیس سے ہر لہجہ، ہر لمحہ، ہر آن جو ہے رطب اللسان رہتے ہیں۔ اس لیے ہم فرشتوں کی جماعت ہی میں سے کسی کے سر پر اپنی خلافت اور اپنی نیابت کا تاج رکھ کر اس کو خلیفۃ اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرما۔ جب فرشتوں نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتوں، آدم کے خلیفہ بنانے میں جو حکمتیں اور جو مصلحتیں ہیں نا، ان کو میں ہی جانتا ہوں، تم گروہ ملائکہ ان حکمتوں اور ان مصلحتوں کو نہیں جانتے ہو۔ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کو سن کر خاموش ہو گئے، لیکن وہ اگرچہ خاموش ہو گئے تھے مگر انہوں نے یہ خیال چھپائے رکھا کہ اللہ تعالیٰ خواہ کسی کو بھی اپنا خلیفہ بنا دے، مگر وہ فضل و کمال میں جو ہے ہم فرشتوں سے بڑھ کر نہ ہوگا۔ فرشتوں نے یہ خیال کیا، کیونکہ ہم ملائکہ فضیلت کی جس منزل پر ہیں وہاں تک کسی مخلوق کی بھی رسائی نہ ہو سکے گی، اس لیے فضیلت کے تاجدار بہرحال ہم فرشتوں ہی کی جماعت رہے گی، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر تمام چھوٹی بڑی چیزوں کا علم ان کو عطا فرما دیا، ٹھیک؟ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہوا۔ وہ مکالمہ کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم سے افضل کوئی دوسری مخلوق نہیں ہو سکتی تو تم تمام ان چیزوں کے نام بتاؤ جن کو میں نے تمہارے پیش نظر کر دیا ہے۔ اب فرشتوں نے جب اللہ تعالیٰ کی یہ حکم یا یہ بات سنی تو فرشتوں نے عرض کی اے اللہ رب العزت، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، ہمیں تو بس اتنا ہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرما دیا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے سوا ہمارے پاس اور کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے، ہم بالیقین یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ بلا شبہ علم و حکمت کا خالق و مالک تو صرف تو ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم ان فرشتوں کو تمام چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام نے
تمام اشیاء کے نام اور ان کی حکمتوں کا علم فرشتوں کو بتا دیا، جس کو سن کر فرشتے جو ہے وہ متعجب و محو حیرت ہو گئے، حیرت زدہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں، کیا میں نے تم سے یہ نہیں فرما دیا تھا کہ میں آسمان و زمین کی چھپی ہوئی تمام چیزوں کو جانتا ہوں، اور تم جو اعلانیہ یہ کہتے تھے کہ آدم فساد برپا کریں گے اس کو بھی میں جانتا ہوں، اور تم جو خیالات اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے تھے کہ کوئی مخلوق تم سے بڑھ کر افضل نہیں پیدا ہوگی، میں تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے ان خیالات کو بھی جانتا ہوں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کے فضل و کمال کے اظہار و اعلان کے لیے اور فرشتوں سے ان کی عظمت و فضیلت کا اعتراف کرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم فرمایا کہ تم سب حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ چنانچہ سب فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا اور تکبر کیا تو کافر ہو کر مردود بارگاہ الہ ہو گیا۔ تو یہی کہا، ملائکہ کو حکم دیا کہ ان کو سجدہ کرے، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان کے از قسم جن تھا، وہ انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا۔ جو شیطان تھا، شیطان اس کو ابلیس بھی کہا جاتا ہے، یہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ یہ جن تھا، اسی لیے کہا کہ از قسم جن تھا۔ ٹھیک ہے، یہ جن تھا جو آگ سے پیدا ہوا تھا، لیکن یہ فرشتوں کے ساتھ ساتھ ملا جلا رہتا تھا اور دربار خدا بندی میں بہت مقرب اور بڑے بڑے بلند درجات و مراتب سے سرفراز تھا۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ابلیس 40,000 برس تک جنت کا خزانچی رہا اور 80,000 برس تک ملائکہ کا ساتھی رہا اور 20,000 برس تک ملائکہ کو واز سناتا رہا اور 30,000 برس تک مقربین کا سردار رہا اور 1,000 برس تک روحانیین کی سرداری کے منصب پر رہا اور 14,000 برس تک عرش کا طواف کرتا رہا، اور پہلے آسمان میں اس کا نام عابد تھا اور دوسرے آسمان میں اس کا نام زاہد تھا اور تیسرے آسمان میں اس کا نام عارف تھا اور چوتھے آسمان میں اس کا نام ولی تھا اور پانچویں آسمان میں اس کا نام تقی تھا اور چھٹے آسمان میں اس کا نام خازن تھا اور ساتویں آسمان میں اس کا نام عزازیل تھا اور لوح محفوظ میں اس کا نام ابلیس لکھا ہوا تھا، اور ابلیس جو ہے وہ اپنے انجام سے غافل اور خاتمے سے بے خبر تھا۔ تو اتنا بڑا عابد و زاہد تھا ابلیس۔ تو کہا شیطان کے از قسم جن تھا مگر بہت بڑا عابد زاہد تھا، یہاں تک کہ گروہ ملائکہ میں اس کا شمار تھا، فرشتوں کے گروہ میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ بہت بڑا عابد و زاہد ہونے کی وجہ سے با انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قالا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا کہ تو اس کے لیے سجدہ کرے جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ استکبرت ام کنت من العالین، کیا تجھے غرور آ گیا یا تو تھا ہی مغروروں میں سے؟ قالا بولا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ قالا فاخرج منہا فانک رجیم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو لعنت کیا گیا، وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت تک۔ تو شیطان با انکار پیش آیا، ہمیشہ کے لیے مردود ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، سب انسان
حضرت آدم علیہ السلام ہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں۔ آدمی کا معنی بتا رہے ہیں یعنی اولاد آدم، آدمی آدم والا یعنی کہ اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے رب سے کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے انسان کا وجود نہ تھا، بلکہ سب انسان انہی کی اولاد ہیں، اسی وجہ سے انسان کو آدمی کہتے ہیں یعنی اولاد آدم، اور حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں یعنی سب انسانوں کے باپ۔